فٹنس کی فیلڈ کو ایز اے پروفیشن لینا ہے. کیریئر کا پیک پوائنٹ کیا ہے؟ ارشد ندیم کی بات رہی تو یہ کروڑوں میں ایک ہوتا ہے کہ جس کی لک جو ہے وہ کام کر جائے. جنید، ہم نے 2 پوڈ کاسٹ تو کی خاص اس ٹاپک پہ کہ جم ہر ایک کو نہیں کرنی چاہیے، مگر جم نہ کرے تو بھی اس کو فٹنس تو اپنی رکھنی چاہیے. باڈی فٹنس تو لازمی ہونی چاہیے، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. اب بات کر لیتے کچھ ان لوگوں کے لیے جن کو باڈی بلڈنگ یا فٹنس کی فیلڈ کو ایز اے پروفیشن لینا ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کو کیریئر کا پیک پوائنٹ کیا ہے، مطلب کیا ان کا اینڈ ہے. ظاہری بات ہے اگر یہ ایز اے کیریئر لیں گے تو شاید وہ کچھ اور نہیں کر سکیں گے. ہاں ٹھیک ہے، تو کیا وہ سروائیو کر سکیں گے، سسٹین کر سکیں گے لائف ٹائم کے لیے، ایک چیز. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ایز اے فیلڈ اس کو اپنے کیریئر ایز اے کیریئر لیتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان میں تو اس گیم کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک مختلف سنیریو ہے، کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ مان لیں کہ جو میں نے کئی سینئرز دیکھے اپنے جنہوں نے کچھ ٹائٹل ون کیے ہیں، اس کے بعد ایک جم بنایا، وہاں پہ وہ خود ہی ٹرینر ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کو وہ جو ہے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں. کچھ باڈی بلڈرز مطلب کہہ لیں کہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ میں نے جسٹ ایک جم کے لیے ایک ٹائٹل اچیو کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا جم کھول لینا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ اب جب لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اتنا چھوٹے ایم نہیں، چھوٹا ایم ہے، چھوٹا ٹارگیٹ ہے کہ ایک بزنس اسٹارٹ کر دیا، بس بزنس کے لیے نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اگر پروفیشنلی کرنا ہے تو مسٹر اولمپیا جو لاسٹ اسٹیج کہہ لیں کہ باڈی بلڈنگ کا ہوتا ہے، اس میں جو سینڈو ٹرافی ہے انٹرنیشنل لیول، ہاں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا وہی ٹارگیٹ ہے. ہاں الحمدللہ میں اسی کا بتا رہا ہوں کہ اب میرے ساتھ کئی ہیں جو ابھی ہم کہہ لیں کہ میں خود کو ایک بگنر لائن میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بگنر ہوں. چاہے میں نے ٹائٹل اچیو کیے ہیں پر میں نے آئی ایف بی بی میں ابھی تک قدم نہیں رکھا. تو جب میں ڈیبیو کروں گا انشاءاللہ میرا یہی ایم ہوگا کہ میں نے فرسٹ آف آل وہاں پہ گولڈ کرنا ہے. گولڈ کے بعد آئی ایف بی بی پرو کارڈ ہوتا ہے جو آپ کو ملنے کے بعد آپ پرو ایتھلیٹس میں گنے جاتے ہو. تو میرا ایم وہ ہے اور میں سب کو یہی بولوں گا جو آنے والے لڑکے ہیں جو اس فیلڈ کو ایز اے کیریئر پروفیشنلی کیریئر کہہ لیں کہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس حساب سے بنا کے آئیں کہ انہوں نے کچھ بڑا کرنا ہے، کچھ اچھا کرنا ہے. کتنے سال میں اچیو کر لینا چاہیے یہ جو آپ ایک کہیں کہ میں اتنے سال میں تو مجھے اچیو کر لینا چاہیے یہ والا ٹارگیٹ؟ اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا. یہ کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ فائنینشلی کہاں پہ جو ہے ڈینائی کرتے ہیں کہ یار یہ چیز مجھے کہاں تک لے کے جائے گی اور مجھے کہاں تک لے کے جانی ہے. نہیں، اس ٹائٹل سے پہلے بھی تو آپ بہت سارے ٹائٹلز جیت رہے ہوں گے نا. ہاں تو فائنینشلی سسٹینیبلٹی تو آپ کی اسی کیریئر کے اندر ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں، جیسے اگر کوئی ایتھلیٹ ہوتا ہے، ابھی جو ندیم ارشد تھے تو وہ جیولن تھروئنگ میں تھے تو انہوں نے اپنے اسپانسرز بھی اسی میں ڈھونڈے، انہوں نے فٹنس بھی ایسے ہی کی ہوگی اور انہوں نے ایک ٹائٹل جیت لیا. ٹھیک ہے، تو آپ بھی کریں گے تو چلیں فائنینسز بھی ایک چیز ہے، کور ہو جائے گی. لیکن اس ٹائٹل کو جیتنے کے لیے آپ کا ایک ٹارگیٹ تو ہونا چاہیے نا کہ میں 25 سال کی ایج تک یا 30 سال کی ایج تک. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی 40 سال کی ایج تک اسی میں لگا رہے کہ مجھے یہ ٹائٹل جیتنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں تک ارشد ندیم کی بات رہی تو یہ کروڑوں میں ایک ہوتا ہے کہ جس کی لک جو ہے وہ کام کر جائے اور وہ جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرے. مطلب ابھی ان کو سپانسرز جو ہیں وہ الگ سے ملے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے بھی انہیں سپورٹ کیا. ہمارے جو لیکن ہے گورنمنٹ نے ان کو جیتنے کے بعد سپورٹ کیا، اس سے پہلے ان کو سپورٹ نہیں ملا. ہاں ہمارا یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی جیسے کہ ابھی میرے سینئر ہیں، ٹھیک ہے، ربنواز بھائی، وہ گولڈ ہو کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہہ لیں آئی ایف بی بی کی پرو لیگ سے گولڈ ہو کے آئے ہیں. ان کو کسی نے پوچھا نہیں، نہیں پوچھا. تو ایسے کئی ہیں، احسان بھائی ہیں لاہور کے، انہوں نے 2-3 جگہ پہ گولڈ کیا. مطلب آئی ایف بی بی کی فیڈریشن میں جا کے باہر مختلف کنٹریز میں انہوں نے گولڈ کیا ہے. تو ان کو بھی کسی نے نہیں پوچھا. تو آپ پاکستان میں ہیں، آپ کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا. ہاں، اب آپ نے کیا پلان بنایا ہوا ہے اپنا؟ میں نے اس لیے یہ پلان بنایا کہ کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے یہاں سے باہر شفٹ ہوں، کیونکہ وہاں پہ جو اپرچونیٹیز ملتی ہیں، فرسٹ آف آل مجھے لگتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ باہر جائیں گے تو وہ کیوں پہلے آپ کو سپورٹ کریں گے وہاں کے جو سٹیزنز ہیں ان کو چھوڑ کے؟ یہ تو بتانا مشکل ہے. یہ مجھے وہاں پہ جا کے خود کو پروف کرنا پڑے گا کہ میں ایک
جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں وہ جب کھڑے ہوتے ہیں اسٹیج پہ تو وہ الگ سب سے الگ دکھ رہا ہوتا ہے, تب جا کے وہ ون کرتا ہے. الحمدللہ میں نے پاکستان میں بہت کم ٹائم میں جونیئر پاکستان کا ٹائٹل ون کیا, جو لوگوں کے خواب ہوتے ہیں. تو میرا خواب تھا پاک چیمپئن کلاسک فزک ہونا, اور الحمدللہ میں وہ اس سال ہو گیا ہوں. تو 2 سالوں میں میں نے اس ٹائٹل کو اچیو کیا ہے. تو اب میرا اگلا ایم ہے, چاہے وہ 2 سال میں ہو 3 سال میں ہو, IFBB پرو کارڈ کو جو ہے گریب کرنا ہے. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی کمٹمنٹ, آپ کا پیشن تو آپ کی فٹنس کو دیکھ کے بھی نظر آتا ہے, اور آپ کے کانفیڈنس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اندر ہی اندر تو جیت لیا ہے ٹائٹل, اور جب تک آپ اس ٹائٹل کو جیت نہیں لیتے تب تک آپ چھوڑیں گے نہیں. ہاں انشاءاللہ, کیونکہ ابھی مجھے لگتا ہے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سٹارٹ جب آپ لیتے ہیں نا, کوئی بھی میرے جیسا ینگ لڑکا جو ابھی کہہ لیں کہ 9th 10th جو ہے 11th 12th میں ہوگا, تو وہ یہ چیز سٹارٹ کرے گا ایز اے پروفیشنل, مطلب اس باڈی بلڈنگ میں آنے کے لیے, تو اس کے گھر والے سب سے پہلے تو یہی بولیں گے نا کہ اس میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس میں آپ مجھے ایک بتائیں کہ آپ کی فیلڈ کے اندر پاکستان کے اندر کون سے ٹاپ 2 نام ہیں جن کو آپ کہیں گے کہ انہوں نے کچھ اچیو کر لیا ہے؟ فرسٹ آف آل میری نظر میں جو ہے وہ عاطف انوار بھائی ہیں, جنہوں نے آرنیٹ کلاسز 2016 جیتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عرفان اصغر, میرے بڑے بھائی, میرے دوست, اچھا, انہوں نے جو ہے IFBB پرو کارڈ یہاں سے ون کیا. پاکستان میں 2022 میں شو ہوا تھا جو عارف مرزا نے کروایا تھا. اونلی مطلب ایک ہی پاکستانی عرفان اصغر کلاسک کیٹیگری سے پرو کارڈ ہولڈر ہوئے, اور وہ باہر شفٹ ہو چکے ہیں امریکہ. اب میری نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھوں گا ان دونوں کی جرنی شارٹ میں, اور ساتھ میں ان دونوں نے وہ ٹائٹل جیتنے کے بعد اس پوزیشن پہ پہنچنے کے بعد کیا بیک ٹو دا سوسائٹی دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پھر ملیں گے جنید کے ساتھ. بہت اچھا سیشن چل رہا ہے, تو نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات.